حسد تقابل و موازنہ ہے، اور ہمیں تقابل کی تعلیم دی گئی ہے، ہمیں مقابلہ کرنے کی تربیت دی گئی ہے، ہمیشہ مقابلہ کرنے کی۔ کسی شخص کے پاس بہتر مکان ہے، کسی شخص کا جسم خوبصورت ہے، کسی شخص کے پاس زیادہ دولت ہے، کوئی شخص زیادہ کرشماتی شخصیت کا مالک ہے۔ تقابل کرو، پاس سے گزرنے والے ہر شخص کے ساتھ اپنا تقابل کرو، نتیجتاً بے پناہ حسد جنم لے گا۔ حسد مقابلے کی پیداوار ہے۔ اگر تم تقابل کرنا چھوڑ دو تو حسد غائب ہو جائے گا، تب تم یہ جانتے ہوگے کہ تم ہو اور تم کچھ نہیں ہو، اور کچھ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ اچھا ہے کہ تم اپنا تقابل درختوں سے نہیں کرتے، ورنہ تمہیں تو بہت حسد ہوتا۔ تم سوچتے کہ تم سرسبز کیوں نہیں ہو، خدا نے تمہیں پھول کیوں نہیں دیے۔ اچھا ہی ہے کہ تم پرندوں سے تقابل نہیں کرتے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے تقابل نہیں کرتے، وگرنہ تم شدید حسد میں مبتلا ہو جاتے۔ تم صرف انسانوں سے تقابل کرتے ہو کیونکہ تمہیں صرف انسانوں سے تقابل کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ تم موروں اور طوطوں سے تقابل نہیں کرتے، وگرنہ تمہارا حسد بہت زیادہ ہوتا۔ تمہیں حسد کا اتنا بوجھ سہنا پڑتا کہ تم زندہ ہی نہ رہ پاتے۔ مقابلہ کرنا ایک نہایت اہم کانا رجحان ہے، کیونکہ ہر فرد یکتا اور ناقابل موازنہ ہے۔ اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ گے تو حسد غائب ہو جائے گا۔ ہر ایک یکتا اور ناقابل موازنہ ہے۔ تم صرف تم ہو، نہ تو کبھی کوئی تم جیسا ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا، اور تمہیں کسی شخص جیسا ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خدا صرف اوریجنلز تخلیق کرتا ہے، وہ کاربن کاپیوں پر یقین نہیں رکھتا۔ چند قدم دور عظیم واقعات ہو رہے ہیں، گھاس زیادہ سرسبز ہے، گلاب کے پھول بہار پر ہیں، ہر شخص نظر آتا ہے سوائے تمہارے۔ تم مسلسل مقابلہ کر رہے ہو، اور دوسروں کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ بھی تقابل کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی یہ سوچتے ہوں کہ تمہارے لان کی گھاس زیادہ سبز ہے، یہ فاصلے سے ہمیشہ زیادہ سبز دکھائی دیتی ہے، کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے اور تم ہو کہ اس سے تھک چکے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ تم اس عورت کے جال میں پھنسے ہی کیوں، تم اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، جبکہ پڑوسی تم سے حسد کرتا ہے کہ تمہاری بیوی اتنی خوبصورت ہے۔ ہو سکتا ہے تم اس سے حسد کرتے ہو۔ ہر شخص ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ حسد کے ذریعے ہم نے ایسی جہنم بنا لی ہوئی ہے۔ حسد کی وجہ سے ہم اتنے پست ہو چکے۔ نقصانات کا جائزہ لے رہا تھا، اس کے ایک پڑوسی نے پوچھا کہ تمہارے سارے فصل سیلاب کا پانی بہا لے گیا؟ بوڑھے کسان نے کہا ہاں، اور پوچھا تھامسن کے فصل کا کیا ہوا؟ پڑوسی نے بتایا وہ بھی گئے۔ اچھا، بوڑھے کسان نے پھر پوچھا اور لارسن کے فصل کا؟ نہیں، پڑوسی نے بتایا وہ بھی بہہ گئے۔ خوب، بوڑھے کسان نے سکون کا سانس بھرتے ہوئے کہا یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا میرا خیال تھا۔ اگر کوئی مصیبت میں ہو تو اچھا لگتا ہے، اگر ہر کسی کو نقصان ہوا ہو تو یہ اچھا لگتا ہے، اگر ہر کوئی خوش ہو اور کامیاب ہو رہا ہو تو بہت برا لگتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ دوسرے کا خیال تمہارے ذہن میں آتا ہی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں درست طور پر نشوونما پانے ہی نہیں دیا گیا، تمہاری ہستی کے گلابوں کو کھلنے ہی نہیں دیا گیا، اس لیے تم اندر سے خود کو کھوکھلا محسوس کرتے ہو، جبکہ تم ہر شخص کا صرف ظاہر دیکھتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ظاہر ہی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تم اپنے اندر سے واقف ہو، جبکہ دوسرے کے ظاہر سے اس سے حسد جنم لیتا ہے۔ وہ بھی تمہارے ظاہر سے اور اپنے اندر سے واقف ہیں، اس سے حسد جنم لیتا ہے۔ کوئی شخص بھی تو تمہارے اندر سے واقف نہیں ہے، تم ہی جانتے ہو کہ تم کیا ہو، بے قدر و قیمت ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، جبکہ دوسرے باہر سے ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی ہنسی جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن تم اس بات سے کیسے آگاہ ہو سکتے ہو؟ تم سوچتے ہو کہ شاید ان کے دل بھی مسکرا رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری مسکراہٹ جھوٹی ہے، کیونکہ تمہارا دل نہیں مسکرا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رو رہا ہو، سسکیاں بھر رہا ہو۔ تم جانتے ہو اپنے اندروں کو، اور صرف تم ہی اسے جانتے ہو، کوئی دوسرا نہیں جانتا، جبکہ تم دوسروں کے ظاہر سے واقف ہو۔ اور لوگ اپنے ظاہر میں خوبصورت ہوتے ہیں، ظاہر تو شو پیس ہوتا ہے اور نہایت فریب کار ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک قدیم حکایت سناتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے دکھوں سے بہت تنگ تھا، وہ روز بھگوان سے التجا کرتا کہ وہ اس پر رحم کرے، آخر اس نے اسی کو اتنے سارے دکھ کیوں دیے؟ ایک روز اس نے شدید مایوسی میں بھگوان سے التجا کی کہ وہ اسے کسی کے بھی دکھ دے دے اور اس کے دکھ واپس لے لے۔ دراصل اسے ہر شخص بظاہر خوش نظر آتا تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ صرف اسی کو اتنے دکھ دیے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ جس روز اس نے بھگوان سے یہ دعا مانگی، اس رات اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بھگوان نے اعلان کروایا کہ سب لوگ
اپنے اپنے دکھ تھیلوں میں بھریں اور بڑے مندر کے دیوار کے پاس رکھ دیں۔ سب لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد بھگوان نے کہا اب ہر شخص اپنی مرضی سے کوئی بھی تھیلا اٹھا لے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنے دکھوں سے تنگ آیا ہوا شخص تیزی سے بھاگ کر آگے بڑھا اور اپنے ہی تھیلے کو اٹھا لیا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی دوسرا اس کا تھیلا نہ اٹھا لے، تاہم وہ یہ دیکھ کر مزید حیران ہوا کہ کسی نے بھی کسی دوسرے کا تھیلا نہیں اٹھایا اور ہر شخص اپنے ہی تھیلے کو دوبارہ اٹھا کر خوش ہو رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ پہلی بار ہر شخص نے دوسرے کے دکھوں کو دیکھا تھا، ان کے تھیلوں یا تو ان کے اپنے تھیلے جتنے تھے یا اس سے بھی بڑے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہر شخص اپنے دکھوں سے مانوس ہو چکا تھا۔ دوسروں کے دکھوں کو چننے سے پہلے یہی خیال ابھرا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ دکھ کیسے ہوں۔ کم از کم انسان اپنے دکھوں سے شناسا ہو، انسان ان کا عادی ہو چکا ہو، وہ انہیں برداشت کر سکتا ہے۔ وہ اتنے برسوں سے اپنے دکھوں کو برداشت کرتا چلا آیا ہے، لہٰذا انجانے دکھوں کو کیوں چنا جائے؟ ہر شخص خوشی خوشی گھر چلا گیا، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ وہ پہلے والے دکھوں ہی کو واپس لے گئے۔ ہر شخص خوش تھا اور ہنس رہا تھا کہ اس کو اپنا ہی تھیلا واپس ملا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے خدا کی پوجا کی اور اس سے کہا بھگوان، رات کے خواب کا شکریہ، میں دوبارہ ایسی دعا نہیں مانگوں گا۔ تو نے مجھے جو کچھ دیا میرے لیے ٹھیک کیا، یقیناً یہ میرے لیے ہے اور یہ میرے لیے اچھا ہے، تو نے اسے مجھے دیا ہے۔ تم حسد کی وجہ سے مستقل طور پر عذاب میں ہو، تم دوسروں کے لیے کمینے بن چکے ہو، حسد کی وجہ سے تم احمق بن چکے ہو، بہروپیے بن چکے ہو۔ تم نے ان چیزوں کو حامل ہونے کی اداکاری شروع کر دی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم ایسی چیزوں کا حامل ہونے کی اداکاری کر رہے ہو جو تمہارے پاس ہو ہی نہیں سکتی، جو تمہارے لیے فطری نہیں ہے۔ تم بہت زیادہ مصنوعی بناوٹی بن چکے ہو۔ تم دوسروں کی نقل کر کے، دوسروں سے مقابلہ کر کے کیا کر سکتے ہو؟ حسد کرنے والا شخص جہنم میں زندگی گزارتا ہے۔ تقابل کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے مقابلے کرنا چھوڑ دو، حسد غائب ہو جائے گا، کمینہ پن غائب ہو جائے گا، بہروپیہ پن غائب ہو جائے گا۔ تاہم تم صرف تبھی تقابل کرنا چھوڑ سکتے ہو جب تم اپنے اندر کے خزانے کو پا لیتے ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایک زیادہ سے زیادہ مصدقہ فرد بنو۔ خدا نے تمہیں جیسا بھی بنایا ہے خود سے محبت کرو، اپنا احترام کرو۔ ایسا کرو گے تو فوراً ہی جنت کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ وہ تو ہمیشہ سے کھلے ہیں، تم ہی ان کی طرف نہیں دیکھتے۔